اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام کی تمام تعریفیں اسی ایک اللہ کے لیے جس نے اول تو ہمیں وجود بخشا اور اس کے بعد ہماری ہدایت کا سامان کیا۔ درود ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان لوگوں پر جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا، اور میرے بھائیوں ہم اس پر عمل کرنے کے قابل ہوئے۔ اگر ہم تاریخ کی طرف سفر کریں اور ماضی کے جھروکوں میں جان کر دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک سین آتا ہے کہ جہاں ایک طرف تو رستم کا دربار ہے، وہ اپنے پورے شاہی وزن اور زور کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور ہزاروں لوگ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور بڑے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، اور اس کے تخت میں اور اس کے تاج میں بڑے خوبصورت نگینے جڑے ہوئے ہیں، بڑے مہنگے نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی کے سامنے ایک ایسا فرد کھڑا ہے جو عرب کے صحراؤں سے اٹھ کر آیا، جو رومن امپائر کی تنظیم اور اس کے نظم و ضبط سے واقف نہیں ہے، اس طرح کے مال و دولت سے کبھی عیاشی نہیں کی اور نہ ہی کبھی اسے چکھا ہے۔ وہ فرد ان کے سامنے کھڑا ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کی تلوار جس نیام میں ہے وہ نیام بھی پھٹی ہوئی۔ اور اس سارے سیناریوں میں رستم پوچھتا ہے، کیا بھوکے اور ننگے عربو، پہلے بھی تم آتے ہو اور آ کر چوریاں کرتے ہو، بازار لوٹتے ہو اور اپنی ضرورت کی اشیاء اٹھا کر چلے جاتے ہو، ابھی کیا وجہ ہے کہ پے در پے تم آ رہے ہو اور ہمارے گھروں کے باہر ڈیرے ڈال کر بیٹھے ہوئے، اور تم لوگ جان چھوڑ ہی نہیں رہے اور پے در پے ہم پر حملے کر رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے، تم کیوں آئے ہو؟ تو حضرت روی بن عامر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے، نیام پھٹی ہوئی، وہ بولے، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہم کیوں آئے ہیں، تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر خدائے واحد کی غلامی میں دیں، اس کے نظام کے سامنے، اس کی حاکمیت کے سامنے، اور ان نے جو بھیجا ہوا ایک نظام اور وحی اور اسلام ہے، اس کے سامنے لوگوں کو سر تسلیم خم کروائیں۔ لہٰذا ہم آئے نہیں ہیں بلکہ بھیجے گئے۔ آپ اس جواب میں اعتماد دیکھ سکتے ہیں، آپ اس جواب میں ایک کشش دیکھ سکتے ہیں اور ایک یقین کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل تنے تنہا ایک شخص اتنی بڑی ریاست کے اتنے زبردست فرما روا کے سامنے کس طریقے سے بول رہا ہے۔ ایک بہت بڑی خود اعتمادی تھی، اور وہ جو عرب سے سفر کر کے یہاں تک آئے، وہ سفر بڑا پڑنے والا ہے، اس کے پیچھے ایک ذہنی سفر بھی ہے، ایک نفسیاتی سفر بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے روی بن عامر ایک سفیر بن کر رستم کے دربار میں گئے، ہزاروں لوگوں کی فوج تھی جو ان کے پیچھے باہر کھڑی اپنے کیمپ میں، مسلمانوں کے کیمپ میں انتظار کر رہی تھی، ان کی نفسیات، ان کی سیرت وہ بالکل بھی اسی طرح کی تھی۔ اور یہ سب لوگ تیار ہوئے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ تیار ہوا، ایک ذہنیت تیار ہوئی، ایک آپ کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ وہ تیار ہوا اور تیار کیا گیا۔ ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ یہ اتنی جرت، اتنی استقامت، اتنی بہادری اور اتنا یقین کیسے پیدا ہوا، اور پھر اتنی بڑی امپائر، نہ صرف یہ کہ اسے للکارنا بلکہ اس سے جیت بھی جانا، اور ان کے لوگوں پر حکومت کرنا، نہ صرف یہ کہ ان کے ذہنوں پر حکومت کرنا، ان کے جسموں پر حکومت کرنا، بلکہ ان کے دلوں کو بھی جیت لینا اور ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر لینا۔ کیا وجہ تھی سب کی، اور وہ کون سے فیکٹرز تھے جو یہاں تک صحابہ اکرام کو لے آئے؟ اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہماری صورتحال ان سے بالکل الگ ہے، اور اگر ہم اپنی صورتحال کا جائزہ لیں اور پھر جا کر بعد میں اس وجہ کو تلاش کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے اس دنیا میں جینے کے حوالے سے عزت کے راستے بھی کھلیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر ہم اپنی صورتحال کو دیکھیں تو ہمارے پاس بڑے اچھے لباس بھی ہیں اور بڑی عمدہ گاڑیاں بھی ہیں، رہنے کے لیے بڑے اچھے گھر بھی ہیں، مطلب مادی لائف سٹائل جتنا بھی بہتر کیا جا سکتا ہے ہم اپنا روز بروز بہتر کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم چوک میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی سن نہ لے اور مجھے مسلمان نہ سمجھے، یا فنڈامنٹلزم کا شکار نہ سمجھے، یا بنیاد پرست نہ کہے،
اور میں کول نہیں لگوں گا۔ اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دعا اور برکت جیسے الفاظ یونیورسٹی کی گیدرنگ میں نہیں بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا کو ثابت کیسے کریں گے، برکت کو ثابت کیسے کریں گے، برکت کس چیز کا نام ہے، دعا کس چیز کا نام ہے، روحانیت کس چیز کا نام ہے۔ اور اکثر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو یقین ہے، جو ایمان ہے، یہ اندھا ایمان ہوتا ہے، اور جو اس کا ماننے والا ہے وہ کول نہیں لگتا۔ اگرچہ وہ مسلمان بھی ہیں، اگرچہ وہ ایک خدائے واحد پر ایمان بھی لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار پاتے ہیں، اور ان کی جو ذہنی صورتحال ہے وہ مغلوبیت زدہ ہے۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو وہاں بھی دو تہذیبوں کا، دو قوموں کا اور دو مختلف نظریات رکھنے والے افراد کا آپس میں ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف مادی طور پر بھی برتری تھی، افرادی طور پر بھی برتری تھی، اور دوسری طرف مادی قوت بھی کم تھی اور افرادی قوت بھی کم تھی۔ یہی صورتحال ہمارے ہیں کہ ہمارا جب مغربی تہذیب سے ٹکراؤ ہوا یا مغربی قوتوں سے ٹکراؤ ہوا تو ہمارے ہاں بھی افرادی کمتری بھی تھی اور مادی طور پر بھی ہم ان سے کم تھے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے حاصل کر لی، وہ ذہنی غلبہ تھا یا یقینیت تھی، اعتماد تھا، وہ ہم نہ حاصل کر سکے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بالکل ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو غلاموں جیسی زندگی ہے، مرعوبیت زدہ زندگی ہے، کہ جس میں ہم بڑے ڈر کر اور ماحول کے اندر فٹ ہونے کے لیے اپنے اسلام کو بھول جاتے ہیں، اپنے عقائد کو بھول جاتے ہیں، اور وہ جو اسلامک پرسنالٹی ہے یا اسلامی تہذیبی فرد کا تشخص ہوتا ہے اسے بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ اور یہ صورتحال ہم آئے روز دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کہ وہاں بھی دو تہذیبیں آپس میں ٹکرائی، اور میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا، آپ بے شمار واقعات دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے ہوئے چند سو افراد ہیں ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لے کر آئے ہیں، انہوں نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقتوں کو خطوط لکھے اور خطوط میں کہا اسلم تسلیم، ایمان لے کر آؤ تو بچ جاؤ گے۔ آپ دیکھیے کس قدر یقین ہے، کس قدر ایمان ہے، اور کس قدر اپنی دعوت کے اوپر اعتماد ہے کہ اگر لے کر آؤ گے ایمان تو بچ جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہیں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، جس میں اعتماد بھی تھا، یقین بھی تھا، اور اپنے دعوت کے اوپر وہ قائم بھی تھے، عمل کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال اس کی بالکل الٹ ہے کہ ہم میں وہ اعتماد پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اگر دیکھیں تو ماضی میں بھی صورتحال یہ تھی کہ مادی طور پر وہ ہم سے برتر تھے، افرادی طور پر وہ ہم سے برتر تھے۔ ابھی بھی مغربی تہذیب مادی طور پر ہم سے برتر ہے، افرادی طور پر برتر ہے، لیکن ہمارے پاس صحابہ کرام جیسا وہ یقین نہیں ہے، صحابہ کرام جیسا وہ اعتماد نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اذہان کے اندر اور اپنے افراد کے اندر وہ یقین پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور وہ ایمان اور ایقان پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو امید ہے اور یقین ہے کہ ہماری صورتحال بدل جائے گی۔ ہماری صورتحال میں خود ہماری قوم میں، امت میں بھی انقلاب آ جائے گا، اور یہ انقلاب اور اصلاح کا جو راستہ ہے باہر تک بھی پھیلے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اگر آپ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کا جملہ سنیں کہ میں لوگوں کی غلامی سے نکال کر خدائے واحد کی غلامی میں دینے کے لیے آیا ہوں، اور میں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہوں، ادھر ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کے اوپر یقین ہے، اور اس یقین کے مطابق وہ بڑی بڑی سلطنتوں، فرما رواؤں اور بڑی بڑی اقوام کے ذہان کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ایک دعوت پیش کی، اس کے اوپر خود اپنی عملی اور یقینی تفسیر پیش کی، پھر اسی کے مطابق دنیا کو ڈال دینے کا عزم لے کر اٹھے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں چند نظریات باہر سے آتے ہیں، چاہے وہ میٹرلسٹک اپروچ ہے یا کوئی اور اپروچ ہے، وہ باہر سے آتی ہے اور آ کر ہمیں مرعوب کر دیتی ہے۔ تو ہم بجائے یہ کہ اس اپروچ کو بدلیں، ان لوگوں کو بدلیں اور اپنی دعوت کے اوپر قائم رہیں، ہم مختلف قسم کی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں برِ صغیر میں پوری تاریخ ہے جس میں کہا گیا کہ روح تو پائی نہیں جاتی دراصل، اور جن کا کوئی وجود نہیں، حالانکہ ہماری جو وحی الہی ہے، قرآن پاک ہے، اس میں وحی کا ایک پورا تصور ہے، دعا کا ایک پورا تصور ہے، برکت کا پورا تصور ہے، جن اور فرشتوں کا پورا تصور ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں نے مغربی تہذیب سے مرعوب ہو کر اسے کوڑے دان میں پھینک دیا اور کہہ دیا کہ یہ جن جو لفظ ہے اور روح جو لفظ ہے یہ تو اصل میں احتمالی الفاظ ہیں، ان کا وہ مطلب نہیں بنتا جو قرآن پاک بتا رہا ہے، یہ تو اصل میں ایک انسان کی دو شخصیتیں ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے، مختلف حصوں کو بیان کرنے کے لیے یہ نام لیے گئے ہیں، اور بہت ساری تعویلیں کی گئی۔ تو یہاں ہم نے کیا کیا کہ ہم نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے قرآن پاک کو، اپنی وحی کو، اپنی احادیث کو بدل دیا،
اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مغربی تہذیب کے نظریات کے مطابق ڈھل بھی گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ فتنہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ بڑی شد و مد کے ساتھ جو ماں بعد الطبیعیات ہیں، میٹا فزکس کی چیزیں ہیں، جیسے کہ خدا پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور سابقہ رسولوں اور کتب پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہماری سائنس اور ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، آنکھ، کان، ناک، ان کے احاطے میں نہیں آتے ہیں، بلکہ ان کا احاطہ یا تو عقل کرتی ہے یا دلائل کرتے ہیں، یا پھر ہم یہ محسوس کرتے ہیں مختلف چیزوں کے ذریعے سے۔ تو بڑی شد و مد کے ساتھ ایک کمپین اٹھائی گئی اور ہمارے سامنے مغرب کی طرف سے یہ نظریات آئے کہ جو لوگ بھی اللہ پر بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں اور آخرت پر بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں، اصل میں یہ لوگ عقل سے بالکل واقف نہیں، سائنس سے بالکل واقف نہیں، اور دلائل سے بالکل واقف نہیں، یہ اندھی تقلید کرتے ہیں، یہ اندھا ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسے ڈوگما کا نام دیا گیا، اندھی تقلید کا، اندھے عقائد کے اوپر ایمان لے کر آنے کا۔ تو ہم لوگوں نے بھی آگے سے کہہ دیا نہیں ہم اندھی تقلید نہیں کرتے، بلکہ ہم تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور اس کے اندر پس و پیش کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، ہم اس کے بعد ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ وہ وحی الہی، وہ اللہ کا پیغام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جن کو عرب کے لوگ اور صحابہ کرام بغیر سوچے سمجھے ان پر عمل کرتے تھے اور ان پر ایمان لے کر آ جاتے تھے اور ان کو اپنے معاشرے کی خوبصورتی اور زینت بنا لیتے تھے، ہم نے ان میں سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ بھئی نماز پڑھنی ہے تو کیوں پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن وجہ بھی تو بتائیے نا، دلیل بھی دیجیے۔ اور اس کے بعد کہا کہ بھئی روزہ رکھنا ہے تو کیوں رکھنا ہے؟ مطلب ابھی ہمارے ہاں عید قربان گزری ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی جو فیس بک پوسٹ تھی، جو ان کی وال تھی، وہ کس چیز سے بھری ہوئی تھی؟ بھئی قربانی کے بجائے کسی بیوہ کو ٹھنڈے پانی کا کولر لے دیں، کہیں پر آپ واٹر پلانٹ لگا دیں، حالانکہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ قربانی کیجیے، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس سے اچھا یہ ہے کہ رسول، اصل میں اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پتہ نہیں چلا کہ قربانی سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، قربانی سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ فنڈ ریزنگ کریں، قربانی سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ واٹر کولر لگا کر دیں۔ تو الٹیمیٹ جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ تو یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پتہ نہیں تھا، تو وہ تو عید قربان میں قربانی کا حکم دے کر چلے گئے، لہٰذا اب ہم بڑے سمجھدار ہیں اور 14ویں صدی کے مسلمان ہیں اور قرآن پاک پرانا ہو چکا ہے، حدیث پرانی ہو چکی ہیں، اور پرانے دور کے احکامات تھے، اب تو یہی موضوع ہے کہ بھئی آپ کسی غریب کی مدد کر دیجئے، کسی بیوہ کے سر پر چادر رکھ دیجئے، کسی کو گھر بنا دیجئے، تو یہی چیزیں موضوع ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا گیا اور ہم نے کہا کہ بھئی وحی کی مکمل حاکمیت ایسے نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہہ دیا تو ہم مان لیں، بلکہ ہم اس پر سوالات اٹھائیں گے، پس و پیش کریں گے، جب ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا تو پھر ہم وہ عمل کریں گے۔ تو اس میں تو اگر دیکھا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو ہم اپنے دل کی بات مان رہے ہیں، اپنی عقل کی بات مان رہے ہیں، رسول اللہ کی بات تو نہیں مان رہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات تو نہیں مان رہے۔ اس میں تو پھر ہم اپنے دل کے اوپر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، اپنی عقل کے اوپر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ عقل کتنی محدود ہے اور دل میں کون کون سے وسوسے آتے ہیں اور وہ انسان کو کہاں پر لے کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب پھر دوسرا یہ بنتا ہے کہ ہم تو اپنی عقل اور اپنے دل کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ مطمئن ہوگا تو ہم مانیں گے، اگر عقل مطمئن ہوگی تو ہم مانیں گے، اگر عقل اور دل مطمئن نہیں ہوتا تو پھر ہم نہیں ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن آپ لوگ دیکھیے کہ صحابہ کرام، میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے رستم کے دربار میں جا کر اس کا مقابلہ کیا، اس کا سامنا کیا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر ایک نفسیاتی اعتماد تھا اور ایک اپنے نظریے کے اوپر یقین تھا، ایک غلبہ حاصل تھا، ذہنی طور پر وہ مرغوب نہیں تھے، غلام نہیں تھے، اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ تو میں نے آپ سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیا وجہ بنی کہ وہ لوگ اتنے نفسیاتی طور پر بھی مضبوط ہو گئے، ایمانی طور پر بھی مضبوط ہو گئے، اور اپنے عقیدے کی دعوت کو لے کر اٹھے، اور اپنے عقیدے کو نہیں بدلا، اپنی دعوت کو نہیں بدلا، بلکہ دنیا کو بدلنے کا عزم ٹھانا؟ کیا وجہ تھی؟ تو ہمارے سامنے وجہ اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں تو اس کا نام آتا ہے تسلیم، سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دینا، مکمل وحی کے سپرد کر دینا، اور خدا کے احکامات بغیر کسی تردد کے بجا لانا۔ اس کے ضمن میں ہمارے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آسمانوں کا سفر کیا، مسجد حرم سے اٹھے تو مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کیا اور ایک رات کے اندر یہ سفر کیا۔ بظاہر دیکھیے تو عقلی طور پر یہ چیز بڑی بعید لگتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان عرب کے صحراؤں سے اٹھ کر وہ آسمانوں کا سفر کر لے، وہ مسجد اقصیٰ کا سفر کر لے، انبیاء کی امامت کروائے، تو یہ چیز ماننے میں نہیں آتی۔ لہٰذا ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر انہیں کہا کہ تمہارا جو صاحب ہے، تمہارے جو نبی ہیں جن پر تم ایمان لے کر آئے ہو، وہ تو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ میں نے راتوں رات آسمان کا سفر کیا اور معراج ہوئی اور میں واپس آ گیا، یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب بڑا معنی خیز تھا، وہ ہمارے لیے ایک بڑی کمال کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ کہا ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا، اس کی کوئی وجہ تھی کہ انہوں نے مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، وحی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور آگے اس سے مزید بڑھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی میں تو اس سے بڑی چیز کی صبح شام تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آسمان سے ہدایات اترتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدایات سن کر ہمیں بتاتے ہیں، یہ اس سے بڑی چیز ہے، اور میں صبح شام اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں، اس چیز پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے معراج کیا تو پھر یہ سچ ہے، میں اپنی عقل کے گھوڑے یہاں پر نہیں دوڑاؤں گا، بلکہ میں اس بات کو مان لوں گا۔ بظاہر دیکھیے تو یہ بات ایک جدید ذہن رکھنے والے انسان کو بڑی کھٹکتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ تو پھر ہمیں اندھی تقلید کی دعوت دے رہے ہیں، آپ تو پھر ہمیں مطلب بن دیکھے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، یہ تو بڑی غلط بات ہوئی، ہمیں تو ہر چیز پر سوالات اٹھانے چاہیے۔ لیکن ادھر ایک بنیادی فرق ہے، اگر آپ وہ سمجھ لیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طریقہ کار اپنایا، دراصل یہی سب سے عقلی طریقہ کار ہے جو آج تک دریافت کیا جا سکے۔ دیکھیے، ایمان بالغائب کا مطلب ہے بن دیکھے ماننا، ایمان بالغائب کا یہ مطلب نہیں ہے بن سوچے ماننا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم سب سے پہلے اپنی فطرت کو دیکھو، اپنی عقل کے دلائل پیش کرو اور اس کے بعد مجھ پر ایمان لے کر آؤ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ جب آپ سے نبوت کے دلائل مانگے گے تو آپ نے کیا کہا؟ لبثت فیکم عمرا، کہ میں تم میں ایک عمر رہا ہوں اور تم میری زندگی اٹھا کر دیکھو، تم ہی مجھے صادق اور امین کہتے رہے ہو۔ جب میں اپنے دنیاوی معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا تو میں کیوں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھوں گا، آخرت کے معاملات میں جھوٹ بولوں گا جہاں پر میری زندگی تباہ ہونی ہے؟ تو کہا گیا کہ تم سب سے پہلے اپنی فطرت کو دیکھو، اپنی عقل کو دیکھو، اپنی تاریخ کو پڑھو، اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اور اس کے بعد رسول اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ لیکن جب تم ایک دفعہ ایمان لے کر آ جاؤ تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھو کہ عقل محدود ہے اور دل جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، اس لیے اب تمہارے پاس جو کامل ہدایت کا نسخہ ہو سکتا ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، جس میں کوئی محدودیت نہیں ہے، جس میں کوئی بائسنس نہیں ہے، وہ صرف وحی الہی ہے۔ لہٰذا یہ اصول متعارف کروایا گیا۔ ہم امام ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول بھی پڑھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامل انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ تصدیق کرنے والا ہے وحی رسول کی۔ وہ اسی سے یہ پھر رسول نکلا کہ بھئی ایک دفعہ جب تم نے اپنی عقل لڑا کر، اپنی فطرت کے دلائل دے کر اللہ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بار بار سوالات کرو، کیونکہ تمہاری عقل تو محدود ہے۔ امید ہے ایک چیز آج تمہاری عقل میں نہیں آ رہی تو کل تمہاری عقل میں آ جائے گی، لیکن وحی پر کامل ایمان یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، یہ ہماری وحی کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک مثال بھی پیش کی جاتی ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک جگہ پر ایک جرنیل جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے گیا ہے اور وہ ساتھ اپنی فوج کو لے کر گیا ہے، تو وہ حکم دیتا ہے کہ تم فلاں جگہ پر حفاظت کرو، تم فلاں جگہ پر حفاظت کرو اور تم آگے جا کر لڑو۔ اگر اس سے ہر فوجی یہ سوال کرنے لگے کہ بھائی میں کیوں فلاں جگہ پر جاؤں اور وہ کیوں فلاں جگہ پر جائے اور وہ آگے جا کر جنگ کیوں کریں، تو کبھی بھی نہ تو وہ جنگ لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ جنگ جیت سکتے ہیں، بلکہ انہیں جنگ میں لا محالہ ہار نہیں پڑے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو اپنے جرنیل کی فراست پر یقین آ گیا تو پھر جہاں پر آپ کو وہ تعینات کر رہا ہے وہاں پر آپ کو تعینات ہونا پڑے گا۔
اور وہیں سے جا کر پھر آپ کو جنگ کا مورچہ جو ہے وہ سنبھالنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تو کوئی جرنیل نہیں تھے جن کو غلطی لگ جائے، جن کی عقل محدود ہو، جو جذبات کی روح میں بہہ جائیں، یا جو سامنے والی فوج سے دب جائیں، یا ان سے کوئی معاذ اللہ رشوت لے لیں، بلکہ وہ تو کامل تھے، اکمل تھے، وہ تو اس طرح کی بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ لہذا جب ایک دفعہ ایمان لے کر آ گئے تو اس کے بعد پھر کوئی پسو پیش نہیں، اس کے بعد پھر کوئی چونچرا نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں ایک اور بہت خوبصورت بات کہی جاتی ہے، وہ یہ کہی جاتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں کہ دیوار میں سر مارو تو ہم پہلے دیوار میں سر ماریں گے، اس کے بعد پوچھیں گے اس کی حکمت کیا تھی، صرف سمجھنے کے لیے۔ مطلب ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جاننا ہے کیسے آپ مردے میں روح بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مکالمہ کیا کہ آپ مردے میں روح کیسے بھرتے ہیں اور کیسے اس میں روح آ جاتی ہے، میں اس چیز کو جاننا چاہتا ہوں۔ تو قرآن پاک میں آگے سوال کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے ہم پر؟ انہوں نے کہا یقین ہے، لیکن اطمینان کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو پھر وہ پرندے والا واقعہ ہوا کہ اس کے اجزاء لے کر مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھے گئے اور پھر وہ اڑ پڑا اور اس میں جان داخل ہو گئی اطمینان کے لیے۔ تو یہ بہت کمال کی مثال پیش کی جاتی ہے کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے دیوار میں سر مارو تو ہم پہلے سر ماریں گے، پھر وجہ پوچھیں گے کہ وجہ کیا تھی، حکمت کیا تھی۔ لہٰذا ہمارے سامنے جو سب سے بنیادی چیز آتی ہے وہی آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم نے پڑھ لیا تو ہم نے ایک دفعہ عقلی اور دلی اطمینان کر لیا اور اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا، وحی الہی کے سپرد کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دے دیا۔ اب اس کے بعد جو احکامات بھی ہمیں دیے جائیں گے، نہ تو وہ ہم اپنی ذہنی خلش کی وجہ سے چھوڑیں گے، نہ کسی دوسری قوم کے حملہ آور ہو جانے کی وجہ سے چھوڑیں گے، فلاں چیز مغرب کو پسند ہے اور فلاں مغرب کو پسند نہیں ہے، فلاں ہمارے آقا کو پسند ہے اور فلاں ہمارے آقاؤں کو پسند نہیں ہے، ہماری ریاست یہ چاہتی ہے اور یہ نہیں چاہتی ہے، پھر یہ نہیں ہوگا، پھر صرف اسلام ہوگا اور اسلام کے احکامات ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا نفس ہمیں روک سکتا ہے، تم اسلام کی ایک حکم پر عمل کرو اور ایک حکم پر عمل نہ کرو، ہمارا ذہن ہمیں روک سکتا ہے، اور کتنے ایسے فتنے جو ہمیں روک سکتے ہیں، پیر پریشر ہوتا ہے، سوشل پریشر ہوتا ہے کہ بھئی فرض کیجیے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، وہاں پر اکثر اوقات حجاب کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، حجاب نہیں کرنے دیتے، حجاب سے روک دیتے ہیں اور بڑی چیزوں سے روک دیتے ہیں، سوشل پریشر ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر خدا کی وحی کے سامنے کوئی چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم نے کیا کہہ دیا، لا الہ، کوئی معبود نہیں، معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہماری ساری زندگی انہی کی عبادت میں گزرے گی۔ ہم سمینا و اطعنا والا رویہ اپنائیں گے کہ ہم نے رسول اللہ کی بات سن لی اور اس پر ایمان لے کر آگے۔ یہ وہ چیز تھی جو صحابہ اکرام نے کلی طور پر اپنائی ہوئی تھی اپنی ساری زندگی کے اندر۔ اس کی وجہ سے نہ تو وہ رومن امپائر سے ڈرے، نہ وہ پرشین امپائر سے ڈرے، نہ وہ اپنے نفس کے آگے بہہ کے، نہ انہوں نے جو ہمارے معاشرے میں ٹرینڈز لائے جاتے ہیں رائے عامہ کے ان کا پیچھا کیا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ہدایت اتر رہی ہے، اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق سب سے پہلے خود کو بدلنا ہے اور پھر سامنے اپنے معاشرے کو بدل دینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ تعویل کریں، تعویل کے بہانے ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ عوام کو کیا پسند ہے اور حکمرانوں کو کیا پسند ہے اور فلاں تہذیب کو کیا پسند ہے اور فلاں آقاؤں کو کیا پسند ہے، بلکہ صرف ایک آقا ہے، ایک مولا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور اپنی دعوت کے اوپر کامل اعتماد اسی طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ہم کامل یقین حاصل کر سکتے ہیں اور اسی کے بعد ہماری جد و جہد کچھ وہ ثمرات لے کر آئے گی، کوئی پھل لے کر آئے گی مثبت پہلوؤں سے۔ تو ہم یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بنیادی اصول بھی رکھا، ایک واقعہ بھی رکھا اور ان کی اور اپنی صورتحال بھی رکھی کہ ان کی مادی صورتحال کیا تھی اور ہماری مادی صورتحال کیا ہے، ان کی ذہنی صورتحال کیا تھی اور ہماری ذہنی صورتحال کیا ہے۔ ادھر ایک وہ شک ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے مادی قوت حاصل نہیں کرنی بلکہ ذہنی قوت حاصل کرنی ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بتاتی ہے کہ مادی قوت اگرچہ نہ بھی ہو لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی قوت اور طاقت عقیدے کی طاقت ہے اور وحی کی طاقت ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ جب مادی طاقت مل جائے گی تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا، یہ اس سے بہتر چیز ہے، ہم وہ بھی حاصل کریں۔ ادھر مادی قوت کو حاصل کرنے سے نگیٹ نہیں کیا جا رہا، روکا نہیں جا رہا،
بلکہ اسے بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن اپنے بنیادی طاقت کو جاننا چاہیے کہ ہماری بنیادی طاقت اور قوت کا سرچشمہ کیا ہے۔ آگے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ صحابہ کرام کی زندگی میں سے تمام واقعات کو دیکھیں، اور ایک ہم سمجھ لیں کہ کڑی با کڑی آگے بڑھتے جائیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سر تسلیم خم کیا اور مکمل خود کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دیا، اور پھر اس کے نتائج نکلے جنہوں نے دنیا کے نقشے بدل کر رکھ دیے، سوچوں کے نقشے بدل کر رکھ دیے، اور بڑی بڑی طاقتیں جن کو غرور تھا، وہ کہتی تھی کہ سورج ہمارے ہی زمین پر طلوع ہوتا ہے اور ہماری ہی زمین پر غروب ہوتا ہے، وہ بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔